الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، کل آپ حضرات کے سامنے سورہ اخلاص اس کی تفسیر مکمل ہو گئی. آج آپ سورہ لہب کی تفسیر سنیں گے. سب سے پہلے تو آپ تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے: تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اس کے مال نے، اس کی کمائی نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا، اسے کچھ کام نہیں آیا. سیصلی نارا ذات لہب. ان قریب وہ جہنم کی آگ میں، بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں جلے گا، داخل ہوگا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. اسی طرح اس کی بیوی بھی بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں جلے گی، داخل ہوگی، اس حال میں کہ وہ لکڑی اٹھا رہی ہوگی. فی جیدہا حبل من مسد. اس کی گردن میں کھجور کے کھال کی رسی ہوگی. ترجمہ آپ لوگوں نے سن لیا. اس سورہ کا بھی ایک شان نزول ہے، اس سورت کا بھی ایک پس منظر ہے. ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی. جب اللہ رب العزت نے آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا اور توحید و رسالت کی دعوت دینے کا حکم دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ فریضہ اور جب دعوت اسلام، دعوت توحید اور دعوت رسالت کا حکم دیا، تو آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور وہاں جا کر عمومی، خصوصی، شخصی ہر اعتبار سے لوگوں کو بلایا، دعوت دی. اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھو، اس زمانے میں جب بھی کوئی اہم بات پیش آتی تو لوگ اس کو پہنچانے کے لیے پہاڑی پر چڑھتے. عربوں میں دشمنی بہت عام تھی.
معمولی معمولی باتوں پر ایک دوسرے کے دشمن ہو جایا کرتے تھے اور نسلوں نسلوں تک دشمنی باقی رہتی تھی، حتیٰ کہ جب موت واقع ہوتی تو اولاد کو وصیت کر کے جاتے کہ فلاں سے دشمنی برقرار رکھنا۔ اتنا جہالت کا دور تھا، تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تھی، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا کہ کب کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے پر حملہ بول دے اور کوئی دشمن اپنے کسی دشمن پر حملہ کر دے۔ تو ایسی کوئی خبر جب ملتی کہ کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے پر حملہ کرنے والا ہے، تو جس کو پتہ چلتا وہ پہاڑی پر چڑھ جاتا اور پہاڑی پر چڑھ کر آواز دیتا، یا صاحبہ یا صاحبہ۔ تو اس سے وہ لوگ سمجھ جاتے اور سارے لوگ جمع ہو جاتے کہ کوئی بڑی بات پیش آنے والی ہے، اور جمع ہو کر ان کو مطلع کر دیا جاتا کہ بھائی ایسی خبر ملی ہے کہ ہم پر حملہ ہونے والا ہے یا ایسا ویسا ہونے والا ہے۔ تو خیر، اس زمانے میں چونکہ موبائل فون نہیں تھے اور ٹیلی فون نہیں تھے، اس زمانے میں یہ سسٹم تھا لوگوں تک بات پہنچانے کا آسانی کے طریقے سے۔ اور آج تو الحمدللہ اللہ نے ایسے ذرائع اور ایسے وسائل پیدا کیے ہیں کہ ہم منٹوں اور سیکنڈوں میں بات کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے۔ خیر، اس زمانے میں یہ وسیلہ تھا، یہ ذریعہ تھا، تو لوگ اسے استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے اسلام کی دعوت پہنچانے کا، توحید و رسالت کی دعوت پہنچانے کا حکم ملا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوہ صفا پر چڑھ گئے، پہاڑی پر چڑھ گئے، اور عرب کے قبیلوں کو، قریش کو، سب کو دعوت دی۔ دیگر جو قبیلے تھے ہر اعتبار سے دعوت دی۔ کسی کو قبیلے سے بلایا، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب، یا بنی لوئی، طرح طرح کے جو قبیلے تھے سب کو قبیلوں کے اعتبار سے دعوت دی۔ کسی کا نام لے کر بلایا، یا ابن عباس، اور کسی کو خصوصی طور پر دعوت دی۔ ہر اعتبار سے اللہ کے نبی نے صدا لگائی، آواز لگائی، چنانچہ سب لوگ جمع ہو گئے۔ اور اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب کسی کی آواز پر لوگ پہنچ نہ سکے، بیزی ہوں، کسی جگہ پر ہوں، تو وہ اپنے نمائندوں کو بھیج دیتے تھے۔ غرض یہ کہ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد لیا سب سے۔ کیا لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے دامن کے پیچھے ایک لشکر ہے جو آپ پر صبح یا شام میں کسی بھی وقت حملہ کرنے والا ہے، تو آپ اس کو مانو گے؟ تو اس وقت سارے لوگوں نے کہا، اللہ کے نبی کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ کے بارے میں ہم نے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے پایا نہیں ہے، بلکہ آپ تو صادق ہیں اور غیر لوگ بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے ہیں، امین ہیں، آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ضرور ہم مان جائیں گے۔ جب اللہ کے نبی کی بات کو انہوں نے اتنا سیریس لیا اور عہد کیا کہ ہم مانیں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آپ سب کو بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اے لوگو کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤں گے۔ اگر شرک و بت پرستی سے باز نہیں آئے، ایمان نہیں لائے، اللہ کی توحید کا، میری رسالت کا اقرار نہیں کیا، تو کل کو آپ بڑے سخت عذاب میں مبتلا کیے جاؤں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دی، اسلام کی، اللہ کو ایک ماننے کی اور اپنے رسول ہونے کی دعوت دی۔ اب ایسا ہوا کہ اس مجمع کے اندر ابو لہب بھی تھا۔ پہلے ابو لہب کا مختصر تعارف سنو، پھر بات کا قصہ بعد میں۔ ابو لہب یہ آپ کا چچا ہے۔ حضرت عبد المطلب کے 11 بیٹے ہیں، ایک حضرت عبداللہ ہیں جن کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ باقی جو 10 بھائی تھے حضرت عبداللہ کے، تو یہ آپ کے چچا ہیں، ان میں ایک ابو لہب بھی ہے۔
ابو لہب کا اصل نام عبد العزا ہے، جس طرح ہم اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے عبداللہ، عبد الرحمن نام رکھتے ہیں نا، تو اس زمانے میں لوگ عزا کی پوجا کرتے تھے، تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابو لہب کا نام عبد العزا تھا، لیکن اس کی کنیت اور لقب سے وہ معروف تھا، اور وہ ہے ابو لہب۔ لہب کہتے ہیں بھڑکتا ہوا شعلہ، اور وہ اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل شخص تھا کہ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ اس کی جو سفیدی تھی اس کے اندر سرخی اور لالاش اس قدر مائل تھی کہ گویا کہ بھڑکتا ہوا شعلہ ہو۔ تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ اس کو ابو لہب سے پکارتے تھے، اور چونکہ بڑا مالدار آدمی تھا قریش میں، اور اس کا بڑا نام تھا، مالداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا، تو اس کا ایک لیول تھا اس زمانے میں۔ اس کی بیوی وہ بھی بہت اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتی تھی، اس کی کنیت تھی ام جمیل۔ خیر، یہ آپ نے مختصر تعارف سنا۔ تو اس مجمع کے اندر ابو لہب بھی موجود تھا۔ جیسے ہی اس نے اللہ کے نبی کے یہ کلمات سنے اور اللہ کی نبی کی دعوت سنی، تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، اور اس نے اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ بد دعا دی، تبا لک یا محمد علی ہذا جمعتنا یا علی ہذا دعوتنا، اس کے لیے ہم کو جمع کیا تھا، ہلاکت ہو تیرے اوپر، ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ کیا اسی لیے ہم کو بلایا تھا؟ یہ اس طرح کے بددعائیہ کلمات کہیں، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اللہ کے نبی پر پتھر برسائے، جس کی وجہ سے اللہ کی نبی کی ایڑی مبارک خون سے شرابور ہو گئی، لہو لہان ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی کی دعوت پر اس نے ایسا بے ادبی والا انداز اپنایا اور ایسا کام کیا، اور اللہ کے نبی پر چونکہ بددعائیہ کلمات کہے۔ اور یہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ بھی اللہ کے نبی کو ہر وقت تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتی تھی۔ وہ کیا کرتی تھی پتہ ہے؟ وہ ببول کے درخت، باوڑیے کے درخت جو ہوتے ہیں اس کو کاٹ کاٹ کر لاتی اور رات میں بچھا دیتی اللہ کے نبی کے راستے میں۔ جب اللہ کے نبی صبح کو وہاں سے گزریں گے تو ان کو تکلیف پہنچے، تو ایسی حرکتوں اور اللہ کے نبی پر ایسے ابو لہب کے بددعائیہ کلمات کہنے کے نتیجے میں اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اور اس سورت کے اندر سب سے پہلے ہلاکت کی ابو لہب پر کہ بھائی اللہ کے نبی یہ ہلاکت کے مستحق نہیں ہے، وہ مستحق نہیں ہے کہ ان پر بددعائیہ کلمات کہی جائے، بددعائیہ کلمات کا حقدار تو تو ہے۔ پہلے ہی کلمے میں اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے اور وہ ہلاک ہو چکا۔ بددعائیہ کلمات پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کی ہلاکت طے ہو گئی، یقینی ہو گئی، اس کا عمل ایسا تھا، اس کو اللہ نے وتب اس طور پر بیان کیا گویا کہ اس کی ہلاکت فائنل ہو گئی، طے ہو گئی، ہو چکی۔ حالانکہ یہ سورت جب نازل ہوئی تب ہلاک ہوا نہیں تھا ابو لہب، بعد میں ہوا، لیکن اس کا عمل ایسا تھا کہ اللہ نے طرز ایسا اپنایا کہ بھئی فائنل ہو گئی، ابو لہب ہلاک ہو گیا۔ تو یہ ہو گیا پہلی آیت کا مطلب۔ اب کس طرح ہلاک ہوا، کیا اس کا انجام ہوا، وہ کل بتائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اس سے پہلے ایک اور بات یاد آ گئی، ابو لہب اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف پہنچایا کرتا تھا، اتنی تکلیف پہنچاتا تھا اور اس کی وجہ سے اللہ کے نبی پر اتنے حالات آئے ہیں، اتنی تکلیف پہنچی ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی موقع ڈھونڈتے تھے، بہانہ ڈھونڈتے تھے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا،
وہ میلے لگتے تھے اس زمانے میں، عکاظ مینا میں جب حج کا موسم آتا تو میلے لگتے تھے، تو اس میں بڑے بڑے قبیلے سے عرب کے سارے قبائل اس وقت جمع ہوتے تھے، اور وہاں بازاریں لگتی تھی، خرید و فروخت ہوتی تھی، اور شعر شاعری کا بازار گرم ہوتا تھا، اور شعر کے آپس میں کمپٹیشن ہوتے تھے، مسابقے ہوتے تھے ٹائم پاس کے لیے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، اور یہ منحوس ابو لہب پیچھے ہی لگا رہتا۔ اللہ کے نبی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا ایوہ الناس، اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لو، پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤں گے۔ تو یہ پیچھے سے منحوس کہتا اس کی بات مت مانو، یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی باتوں میں مت آنا، یہ کاہن ہے۔ اس طرح کے طرح طرح کے الفاظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کستا، اور اس پر بس نہیں کرتا بلکہ پتھروں کی بارش برساتا۔ اللہ کے نبی کی ایڑی مبارک اور ایڑی سے اوپر جو پٹھے ہیں وہ خون سے تر ہو جاتے ہیں۔ اتنی تکلیفیں اللہ کے نبی کو پہنچایا کرتا تھا، اور اس کی بیوی کی حالت بھی آپ نے سنی، وہ بھی اللہ کے نبی کو ہر وقت تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتی تھی۔ تو اللہ نے پھر یہ صورت نازل فرمائی۔ اور اب دوسری آیت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کی سزا آیت کے اندر بیان کر دی، اس کی حیات ہی میں اللہ نے اس کی سزا کو بیان کر دیا، علی الاعلان، اس کا جرم ایسا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، اللہ یہ فرما رہے ہیں اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو کیا کرے گا، ایسا کہ کچھ لوگوں نے اس سے کہا۔ تو اس نے کیا کہا، اس کو اپنے مال کا نشہ تھا، بڑا مالدار تھا، ارے میں تو مال بال دے کر چھوڑا لوں گا اپنے آپ، مال رشوت دے دوں گا، مال کے ذریعے اپنے آپ کو کہیں سے بھی چھوڑا لوں گا۔ تو اس نے ایسا کہا تو اللہ نے پہلے سے ہی آیت فرما دی کہ بھی اس کے مال نے، اس کی کمائی نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا، کوئی کام نہیں آیا۔ ایک بات فائدے کی بتاؤں، کمائی اور مال میں کیا فرق ہے بھائی؟ آدمی کمائے تو ہی دولت حاصل کرے گا، اور دولت بھی کمانے سے ہی حاصل ہوتی ہے، تو مال کمائی فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مال جو ہے وہ تو بغیر محنت کے، بغیر زور اور بازو لگائے ہوئے بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے، ہدیے میں آ گیا، وراثت میں آ گیا، تو مال تو ایسے بھی آ جاتا ہے۔ پھر بعد میں کسب فرمایا تو وہاں مال سے پہلے یہ مراد، اور کسب سے آدمی اپنے زور بازو سے جو کمائی کماتا ہے، محنت مزدوری اور پسینہ سے جو کمائی کماتا ہے وہ کسب میں آ گئی۔ اور کچھ حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ بھئی مال اور اولاد جو ہے نا، اولاد یہ بھی انسان کی ایک کمائی ہی ہے، تو کسب سے مراد اولاد ہے۔ تو ابو لہب جب ہلاک ہوا تو اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا، اور نہ ہی اس کی اولاد نے اسے کوئی فائدہ پہنچایا۔ لہذا اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ جس چیز کے پیچھے آج ہم اندھے ہو کر پڑے ہوئے ہیں، دنیا کمانے کے واسطے، وہ قبر کی بارڈر تک ہے۔ وہ ابو لہب کے پاس جتنا مال تھا اتنا مال تو ہمارے پاس نہیں ہے، اور قارون کے پاس تو دولت کے خزانے تھے، اس کو وہ دولت تو کامیاب نہیں کر سکی بلکہ وہ تو ہلاک ہی ہو گیا۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اس سے عبرت لینی چاہیے کہ مال دولت یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، اصل کامیابی ایمان اور اعمال ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان کی اخروی سزا بیان کی، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ، آخرت میں ان کو بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا، اس کو بھی، اس کی بیوی کو بھی، اس لیے کہ ان کے جرائم ہی ایسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بد دعا کے کلمات کہیں اور کوئی تکلیف پہنچائے تو میرے بھائیوں بتاؤ، کوئی مومن اس کا دل یہ گوارا کر سکتا ہے؟ بلکہ ہر مومن کے دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں بھی اس پر بد دعا کے کلمات کہوں، میرے نبی کو، میرے محبوب کو تکلیف پہنچائی ہے، میں بھی اس کو بد دعا کے کلمات کہوں اور تکلیف پہنچاؤں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر کرم فرمایا، یہ صورت نازل فرما کر اللہ نے خود بد دعا دی، اور ہم مومنوں کو بھڑاس نکالنے کے لیے اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ ہم اپنی بھڑاس ان گستاخان رسول پر اس طرح نکال سکتے ہیں، اور ابو لہب پر اپنی بھڑاس اس طرح نکال سکتے ہیں۔ خیر، اس کی بیوی کا عاقبت کا انجام، اس کا انجام بیان کیا گیا۔ آگے ایک عجیب جملہ ہے، حمالۃ الحطب، یہ تھوڑا سمجھنا پڑے گا۔ اس کی بیوی لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہوگی۔ کیا مطلب لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہوگی؟ ایک مطلب آپ سمجھ چکے، چار مراد ہو سکتی ہے اس کی۔ ایک تو میں نے شروع میں بیان کیا کہ اس کی بیوی اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے کے لیے ببول کے کانٹے، ببول کے درخت، اور جو اس کے کانٹے ہوتے ہیں نا، وہ باوڑیاں وہ لاتی تھی اور اللہ کے نبی کی راہ میں بچھا دیتی تھی، تاکہ اللہ کے نبی صبح آئے، اس راستے پر سے گزر ہو اور اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے۔ تو یہ مراد ہے لکڑیوں سے، ببول کی لکڑیاں۔ اور ایک مراد کیا ہے، وہ جلانے والی لکڑیاں آتی ہیں نا، جلانے والی، وہ مراد ہے۔ اور اس سے ابو لہب کی بیوی کی بخل کی، کنجوسی کی انتہا بیان کرنا مقصود ہے کہ کتنی کنجوس عورت تھی، کہ مالدار تھی، چاہتی تھی تو وہ جلانے کی لکڑیاں خرید سکتی تھی، لیکن خریدتی نہیں تھی، خریدنے کے بجائے خود جاتی تھی، کاٹ کے لاتی تھی۔ ایک یہ مراد بھی ہے۔ اور ایک تیسرا مطلب فارسی زبان میں ایک ترجمہ کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بھائی چغلی کرنا، یا حمالۃ الحطب سے چغلی مراد ہے۔ چغلی میں کیا ہوتا ہے، پیٹرول ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آگ لگاتے ہیں نا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، تو پیٹرول ڈالنے کا اور آگ جلانے کا کام چونکہ چغلی میں ہوتا ہے، اور یہ عورت ایسا ہی کرتی تھی۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کی جو باتیں ہوتی تھی وہ دشمنوں سے شیئر کرتی تھی، چغلیاں کرتی تھی، تاکہ نفرتیں مزید بڑھیں اور وہ دشمن اللہ کے نبی کو، صحابہ کو اور زیادہ تکلیف پہنچائے۔ تو ایک یہ مراد ہے حمالۃ الحطب سے چغلی والا معنی مراد۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ جب وہ عورت جہنم میں جائے گی تب لکڑیاں لیے ہوئے ہوگی، اور اس کا شوہر یعنی ابو لہب جہنم کی جس آگ میں جل رہا ہوگا وہاں وہ لکڑیاں ڈالے گی اپنے ہی ہاتھوں سے۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا کا ایک عجیب نظام ہے کہ اس کی بیوی خود اس کی سزا کے اندر اضافہ کرے گی، لکڑیاں ڈال رہی ہیں، آگ جل رہی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کو ایک ایسی سزا دی گئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں، اس عورت کی گردن میں، ابو لہب کی بیوی کی گردن میں کھجور کے کھال کی رسی ہے۔ اس میں اس کی موت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی موت کیسے ہوئی؟ وہ لکڑیاں لینے کے لیے جاتی تھی تو ان لکڑیوں کو اکٹھا کر کے، وہ کھجور کے کھال کی رسی بہت مضبوط ہوتی ہے، وہ یا پھر وہ دوسری رسیاں جو مضبوط آتی ہیں اس سے اس کو لپیٹ دیتی تھی۔ ایسے کرتے ہیں لکڑیوں کو رسی سے لپیٹ لیتے ہیں۔ پھر وہ مزدور، آپ نے دیکھا ہوگا مزدور ہوتے ہیں تو وہ مزدور مزدوری کرتے ہیں تو وہ اپنے سر پر وہ باندھتے ہیں، اور پیشانی کی طرف تھوڑا جھکا ہوا ہوتا ہے تاکہ ان کو لگے نہیں، تو وہ بھی اس ٹائپ کا، اس طرح لکڑیاں کھجور کی رسی سے باندھ کر یہاں پیشانی پر وہ رکھ کر جاتی تھی۔ اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بیچاری تھک گئی، اور تھک گئی تو پتھر پر بیٹھ گئی۔ پتھر پر بیٹھی تو ہوا ایسا کہ جو رسی تھی جس سے باندھا تھا اور پیشانی پہ رکھا تھا وہ لڑکتے ہوئے آ گئی گردن پر، اور گردن الجھ گئی اور پھندا لگ گیا، جس کی وجہ سے اس کی کیا ہو گئی؟ موت ہو گئی۔ تو یہ اس کی موت بیان کی گئی۔ تو اس سورہ کے اندر یہ جو اس کی تفسیر تھی وہ آیت در آیت آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اور آسان اور سہل انداز میں سمجھ لی۔ کچھ باتیں اور باقی ہیں کہ بھئی ابو لہب کا کیا انجام ہوا، اور ابو لہب کے مصائب کم تھوڑی تھے، بہت زیادہ تھے، اللہ کے نبی پر اس کی وجہ سے بہت سارے حالات آئے۔ تو کچھ ان قصوں کا تذکرہ اور کچھ اور ضروری باتیں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔